سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، اور اصطلاح میں جب سنت کا لفظ بولا جاتا ہے تو محدثین کے نزدیک سنت سے مراد ہر وہ چیز جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو۔ اور فقہا کے نزدیک سنت کی تعریف یہ ہے کہ سنت کو فرض کے مقابل میں بولا جاتا ہے، یعنی وہ چیز جس کے کرنے پر ثواب ملے اور نہ کرنے پر انسان کو گناہ نہ ملے۔ سنت پر عمل کرنے کے فائدے کیا ہیں کہ اس سے اللہ رب العالمین کی محبت ایک بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر فرائض میں کمی ہو جائے تو سنت پر عمل کرنے سے اس کی بھرپائی اللہ رب العالمین کر دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے سے انسان بدعت سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ سنت یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، تو سنت پر عمل کرنا گویا کہ شعائر اللہ کی تعظیم کرنا ہے اور اس کا احترام کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، فجلس یمسح النوم عن وجہہ بیدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور آپ نے اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے چہرے سے نیند کے آثار کو مٹایا، ختم کیا۔ حافظ ابن حجر اور امام نووی رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا چاہیے نیند کے آثار کو مٹانے کے لیے۔ نیند ایک چھوٹی موت ہے، اس لیے جب آپ نیند سے بیدار ہو جائیں اور اللہ آپ کو دوبارہ زندگی دے دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس دعا کا اہتمام کیا کریں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مارنے یعنی سلانے کے بعد دوبارہ ہمیں بیدار کیا، زندہ کیا، والیہ النشور، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ راوی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تھے، کان اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تھے تو اپنے منہ کو مسواک کے ذریعے صاف کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم نیند سے بیدار ہوں تو منہ کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے، بدبو وغیرہ کو دور کرنے کے لیے مسواک یا برش کا استعمال کرتے رہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دی اور نصیحت کی، فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنی ناک کو 3 مرتبہ جھاڑ لے۔ کیوں؟ فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، کیونکہ شیطان اس کے خیشوم پر، ناک کے بانسے پر رات گزارتا ہے، اور شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، سستی پیدا کرتا ہے۔ اس سستی کو ختم کرنے کے لیے نیند سے اٹھنے کے بعد ناک کو 3 مرتبہ جھاڑ لیا کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے اور ادب سکھاتے ہوئے فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو، فلا يغمس يده في الاناء، تو ڈائریکٹ جا کر کے اپنا ہاتھ برتن میں، پانی کے برتن میں نہ ڈال دے، حتی یغسلها ثلاثا، یہاں تک کہ دونوں ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھو لے۔ کیوں؟ فإنه لا يدري أين باتت يده، کیونکہ اسے نہیں پتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزارا ہے، ہاتھ میں گندگی لگی ہوگی، لہٰذا پہلے دونوں ہاتھوں کو صاف کر لینا چاہیے۔ دن اور رات کے مختلف اوقات میں انسان کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے ٹوائلٹ اور بیت الخلاء میں جانا ہوتا ہے۔ جب بیت الخلاء میں جائیں تو داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ انٹری کریں تو پہلے بایاں پاؤں، بایاں پیر پہلے اندر ڈالیں، اس کے بعد داہنا، اور جب باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھیں غفرانک، اور نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں نکالیں اور اس کے بعد بایاں پاؤں۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور خاص طور سے جب مسجد کے لیے نکلیں تو گھر سے وضو کر کے نکلیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی بیتہ، جو اپنے گھر میں وضو کرے پھر کسی مسجد میں جائے فرض نماز ادا کرنے کے لیے، کانت خطوتاہ، فرمایا اس کے دونوں قدم پر، ایک قدم پر اس کے گناہ مٹائے جائیں گے اور دوسرے قدم پر اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیا کرتا ہے۔ جب آپ وضو کریں
تو وضو کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہہ لیا کریں اور وضو کرنے کے بعد اس دعا کا اہتمام کریں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی ہے، لہٰذا وضو سے پہلے بسم اللہ اور وضو کے بعد اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ جب آپ کوئی بھی کپڑا پہنیں تو یہ دعا پڑھا کریں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اور پہنتے وقت پہلے داہنا ہاتھ یا داہنا پیر داخل کریں، اور جب نکالیں تو پہلے بایاں ہاتھ یا بایاں پاؤں نکالیں، اور جب کپڑا نیا ہو تو یہ دعا پڑھا کریں، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ ہم میں سے ہر ایک کو دن میں کئی مرتبہ جوتا چپل پہننے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جوتا چپل پہننے کی سنتیں کیا ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جوتا یا چپل پہنو تو داہنا پاؤں داخل کرو، داہنے پاؤں سے شروع کرو، اور جب نکالو تو بائیں پاؤں سے شروع کرو، بایاں پاؤں باہر نکالو۔ اور یاد رکھو دونوں جوتے دونوں چپل ساتھ میں پہن کر رکھو، اور نکالو تو دونوں ساتھ میں نکال کر کے رکھو، ایسا نہ ہو کہ ایک پہنے رہو اور ایک نکالے رہو۔ 24 گھنٹے میں کئی مرتبہ گھر میں داخل ہونے اور گھر سے باہر جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یاد رکھیں جب بھی گھر سے باہر جائیں دعا پڑھ کر کے باہر نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فائدہ کیا ملے گا؟ آپ کو ہر قسم کے شر سے بچا لیا جائے گا، اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا، اور شیطان کو آپ سے دور کر دیا جائے گا۔ اور جب گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ کر کے داخل ہوں، اس کی وجہ سے شیطان آپ کے گھر میں قیام نہیں کر پائے گا۔ مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں کیا ہیں؟ جب آپ مسجد میں آئیں تو سب سے پہلے دایاں پاؤں مسجد میں داخل کریں اور پھر دعا پڑھیں، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ کی پناہ مانگیں اور نبی پر درود بھیجیں اور یہ دعا کریں، اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد سے نکلنے کی سنتیں کیا ہیں؟ جب آپ مسجد سے نکلیں تو سب سے پہلے بایاں پاؤں باہر نکالیں، اس کے بعد دایاں پاؤں، اور مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھیں، والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ سلامتی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں کہ میں دوبارہ تیرے گھر میں داخل ہوں۔ اذان کی سنتیں کیا ہیں؟ جب آپ اذان سنیں تو سب سے پہلا کام جو مؤذن کہہ رہا ہے اس کا جواب دیں، دوسرا کام اذان مکمل ہو جائے تو درود پڑھیں، اور تیسرا کام کہ آپ دعا پڑھیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اتنی خوشی ہوگی آپ کو اگر آپ کے نام کا جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے۔ آئے اس سنت پر عمل کر کے اپنے نام کا گھر جنت میں بنوا لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دن اور رات میں 12 رکعت سنت مؤکدہ کا اہتمام کرے تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ 4 رکعت ظہر کی نماز سے پہلے، 2 رکعت ظہر کی نماز کے بعد، 2 رکعت مغرب کی نماز کے بعد، 2 رکعت عشاء کی نماز کے بعد، اور 2 رکعت فجر کی نماز سے پہلے۔ وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کے حق میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو، وہ بھی رحمت کی دعا کی ہو۔ کیا آپ اپنا نام اس لسٹ میں شامل کروانا چاہتے ہیں؟ اس سنت پر عمل کریں، آپ کا نام اس میں آ جائے گا۔ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ کا اہتمام کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے حق میں دعا کیا ہے، آپ نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کرے۔ مغرب کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، اور صحابہ کو اس تعلق سے آپ نے فرمایا تھا، کہا تھا، آپ نے فرمایا صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے پڑھو، مغرب سے پہلے پڑھو، اور پھر تیسری مرتبہ میں کہا کہ جو چاہے وہ پڑھے، لہٰذا مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔
رات کی نمازوں کا اہتمام کیا کرو، یعنی صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تہجد کا اہتمام کرو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، اس کی نصیحت کی ہے۔ آپ نے فرمایا وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اس کو مسنون قرار دیا ہے، لہٰذا ہمیں رات کی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، ان فرض روزوں کے علاوہ سال بھر میں مختلف نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پیر جمعرات کا روزہ ہو، عاشورہ کا روزہ ہو، عرفہ کا روزہ ہو یا اور کوئی روزہ ہو، نفلی روزوں کا اہتمام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو ایک دن اللہ کے راستے میں روزہ رکھے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی دوری پر کر دیا کرتا ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، سلام ایک مسلمان کا حق بھی ہے۔ سلام اللہ رب العالمین کی طرف سے تحفہ ہے۔ جب بھی کسی سے ملاقات ہو، وہ مسلمان ہو، آپ پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں، آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے سلام کرنے میں پہل کریں۔ سلام یہ جنت میں داخلے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے ہر طرح کے لوگوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس سنت کو اپنے سماج میں رواج دینا چاہیے۔ جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو خوش دلی کے ساتھ ملاقات کرنا چاہیے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی مجھ سے ملے خوشی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ جب بات کرو تو اچھی بات کرو، پیاری بات کرو، کڑوی بات نہیں ہونی چاہیے، چاہے آپ کسی سے بھی بات کر رہے ہوں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب بھی لوگوں سے بولو اچھی بات بولو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے، پیاری باتیں کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے۔ بیمار کی عیادت کرنا سنت ہے۔ جب کسی کی بیماری کے بارے میں خبر ملے تو اس کی تیمارداری کے لیے جائیں اور اس کی خیریت پوچھیں، ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے دعا کریں۔ لا بأس طہور انشاءاللہ، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں کے خاتمے کا ذریعہ اور سبب ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ دعا پڑھیں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسے 7 مرتبہ پڑھیں۔ اگر اس کی موت کا وقت نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کو شفا مل جائے گی۔ جب بھی آپ کوئی چیز کھائیں یا پئیں تو اللہ کے نام سے یعنی بسم اللہ پڑھ کر کھائیں اور پئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، چھوٹے سے بچے تھے، پورے برتن میں ہاتھ گھما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لو یعنی بسم اللہ کہو، وکل بیمینک، رائٹ ہینڈ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور جو سامنے ہے وہاں سے کھاؤ، پورے برتن میں ہاتھ مت گھماؤ۔ جب آپ کھانا کھا لیں، جب آپ پانی پی لیں، جوس پی لیں، یا جو بھی کھانے پینے کی چیز ہے وہ کھا لیں، پی لیں، تو اللہ کی تعریف کریں۔ پانی پینے کے بعد، جوس پینے کے بعد الحمدللہ کہیں، کھانا کھا لینے کے بعد کی دعا پڑھیں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یا یہ دعا پڑھیں الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ جب بھی کھانے اور پینے کی ضرورت پڑے تو کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ادب یہ ہے، سنت یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر کھائیں، بیٹھ کر پئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھانے، کھڑے ہو کر پینے سے منع کیا ہے۔ ایسے ہی کھاتے اور پیتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ ٹیک لگا کر نہ کھائیں اور نہ ہی پئیں، کیونکہ اس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں دعوت میں جاتے ہیں یا اپنے گھر میں ہی کھانا کھاتے ہیں تو کھانا بھی کھا لیتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد اس میں عیب بھی نکال دیتے، یہ کمی تھی، ایسا تھا، ویسا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ کا کیا طریقہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں کبھی بھی عیب نہیں نکالا۔ ان اشتہاہ اکلہ، خواہش ہوتی تو کھا لیتے اور اگر خواہش نہیں ہوتی تو آپ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔
کھانے کے تعلق سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ 3 انگلیوں سے کھانا کھایا کرتے تھے، تو اگر ممکن ہو تو 3 انگلیوں سے کھانا کھایا جائے، ورنہ بحالت مجبوری 3 سے زائد انگلیوں سے کھایا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی تھی کہ آپ جب کھانے سے فارغ ہو جاتے تو انگلیاں بھی چاٹتے تھے اور برتن کو اچھی طرح صاف کر لیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب آپ سونے کے لیے جائیں تو سونے سے پہلے کی ایک سنت پر عمل کر لیں کہ وضو کر کے سویا کریں، انشاءاللہ اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو فَتَوَضَّعَ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، تو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو ویسے وضو کر لیا کرو، پھر اپنے دائیں کروٹ پر سو جایا کرو۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایک سنت سے غافل ہیں، اور وہ سنت یہ ہے غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے تھے تو غسل کرنے سے پہلے آپ وضو کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، جلد بازی میں گئے، نہایا، وضو کرنا بھول گئے، باہر نکل آئے۔ ہمیں اس سنت کو لازم پکڑنا چاہیے اور غسل کرنے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے، جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ غسل کرتے وقت اور وضو کرتے وقت ہم مسلمان بہت دفعہ بہت سارا پانی گرا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی میں وضو کر لیا کرتے تھے، 1 مد 600 گرام، اور 1 سا سے لے کر کے 5 مد، یعنی 4 مد سے 5 مد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی وضو کرتے وقت اور غسل کرتے وقت کم پانی خرچ کرنا چاہیے۔